السلام علیکم دوستو، کیوریس فیکٹولوجی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ دنیا میں بے شمار خطرناک جانور موجود ہیں۔ ان خطرناک جانوروں کا لفظ سنتے ہی ذہنوں میں ڈائناسور، ایناکونڈا، شیر اور چیتے جیسے جانوروں کا تصور فوراً آتا ہے، لیکن آج ہم اپنے کرۂ ارض پر پائے جانے والے ان سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک جانوروں کی دل دہلا دینے والی دنیا میں لے چلتے ہیں، جنہوں نے اپنے کئی شکاریوں کو بے دردی سے مار کر ان کو لقمہ اجل بنا لیا۔ سالٹ واٹر کروکوڈائل یہ زمین پر سب سے بڑے رینگنے والے جانوروں میں سے ایک ہے، جو اپنی جارحانہ فطرت اور طاقتور جبڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی لمبائی 20 سے 23 فٹ کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ جنوب مشرقی ایشیا، شمالی آسٹریلیا اور بر صغیر پاک و ہند کے نمکین اور کھارے پانی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ اپنی غیر معمولی طاقت سے چپکے سے شکار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے حیران کن رفتار کے ساتھ خود کو پانی سے باہر نکالتے ہیں اور شکار پر جھپٹ پڑتے ہیں۔ یہ بڑے سے بڑے شکار کو پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ انسانوں پر بھی متعدد بار حملہ کر چکے ہیں، خاص طور پر ان خطوں میں جہاں وہ انسانی آبادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کی باقیات جو آسٹریلیا کی چٹانوں میں پائی گئی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ریپٹائلز لاکھوں سال پرانے ہیں۔ کوموڈو ڈریگن یہ انڈونیشیا کے جزیروں میں پایا جانے والا ایک نایاب جانور ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی چھپکلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لمبائی میں 10 فٹ تک بڑھ سکتے ہیں اور اس کا وزن 300 پاؤنڈ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کے تھوک میں زہریلے کیمیکلز ہوتے ہیں۔ مزید تحقیق کے مطابق اس کے تیز دانتوں میں بھی زہر پایا جاتا ہے۔ یہ جس بھی جانور کو کاٹ لے، اس جانور کا جسم کچھ ہی دیر کے اندر پیرالائز ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ یہ اپنے شکار کو پکڑ لے تو اس جانور کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ مردار خور جانور ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ زندہ جانوروں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سونگھنے کی شدید حس رکھتے ہیں۔ یہ اپنے شکار کی میلوں دور سے ہی بو سونگھ لیتے ہیں۔ یہ دوڑنے میں تو بہت تیز، لیکن چڑھائی چڑھنے میں بھی بے انتہا ماہر ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کی تلاش میں جزیروں کے درمیان تیرنے کی بھی زبردست صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ایک دفعہ ان کی نظر اپنے شکار پر پڑ جائے تو میلوں تک اس کا پیچھا کرتے ہیں۔ یہ انڈونیشیا کے کوموڈو آئلینڈ پر بھی کئی انسانوں پر حملہ کر چکے ہیں۔ ٹائٹینوبوا ایک ایسا دیوقامت سانپ جو کولمبیا کے گھنے جنگلات میں رہتے تھے۔ ان کی لمبائی 40 سے 50 فٹ کے درمیان تھی، چوڑائی 3 فٹ اور وزن میں 100 کلو گرام سے بھی زیادہ تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت پانی میں گزرتا تھا۔ مگرمچھ اور بڑی مچھلیاں ان کی پسندیدہ خوراک ہوا کرتی تھیں۔ 2009 میں کولمبیا کی ایک بہت بڑی کوئلے کی کان میں ریسرچ کے دوران اس کے فاسلز دریافت ہوئے۔ مکمل تحقیقات کے بعد اس دیوقامت سانپ کی پہچان ٹائٹینوبوا کے نام سے ہوئی۔ آج سے 58 سال پہلے سمندر کے اندر 20 فٹ یا اس سے بھی لمبا مگرمچھ ہوا کرتا تھا، جو اپنے مضبوط جبڑوں سے اپنے شکار کو بآسانی چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا تھا۔ آخرکار ٹائٹینوبوا اس کے آگے ہار گیا۔ اس مگرمچھ نے ٹائٹینوبوا کی نسل کا خاتمہ کر دیا، لیکن دوسری طرف ٹائٹینوبوا کا خاتمہ موسمیاتی تبدیلی بھی بتایا جاتا ہے۔ ٹائٹینوبوا زہریلے نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے شکار کو اتنی بری طرح جکڑ لیتے تھے کہ ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں اور اپنے مضبوط اور فلیکسیبل جبڑوں کی وجہ سے پورا شکار نگل لیا کرتے تھے۔ گریٹ وائٹ شارک یہ سمندر میں سب سے مشہور اور خوفزدہ شکاریوں میں سے ایک ہے۔ اڈلٹ گریٹ وائٹ شارک کی لمبائی عام طور پر 15 سے 20 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے جسم کے اوپری حصے کی رنگت سرمئی نیلی یا سرمئی بھوری ہوتی ہے اور پیٹ کا نچلا حصہ سفید ہوتا ہے، اس لیے اس کو گریٹ وائٹ شارک کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اچھی حکمت عملی کے ساتھ اپنا شکار کرتی ہیں۔ یہ پانی کے اندر ہی اپنے شکار کے قریب پہنچتی ہیں اور پانی کی سطح کو چیرتے ہوئے تیز رفتاری کے ساتھ اپنے شکار کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ان میں سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے وہ بہت دور کے شکار کا پتہ بآسانی لگا لیتی ہیں۔ اسے کئی بار ایکویریم میں رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر بار اس کوشش میں ناکام ہو گئے، کیونکہ یہ لگاتار ادھر سے ادھر ہلتی رہتی ہیں۔ پانی اگر اس کے گل سے گزرتا رہے تب ہی یہ آکسیجن لے پاتی ہیں۔
دوسرا انہیں پکڑنا بہت مشکل ہوتا ہے اور اگر پکڑ میں آ بھی جائے تو یہ اپنے آپ کو زخمی کر کے ختم کر دیتی ہے۔ 2004 میں آخری بار 2016 میں ایکویریم میں رکھا گیا۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور صرف 3 دن کے اندر ہی مر گئی۔ کیپ بفیلو، جسے افریقن بفیلو بھی کہا جاتا ہے، یہ افریقہ میں رہنے والے انتہائی مضبوط اور طاقتور بفیلو ہوتے ہیں جو اپنی مضبوط ساکھ اور مخصوص سینگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ افریقہ کے خطرناک جانوروں میں سے ایک ہے۔ زیادہ تر شیر انہی کیپ بفیلو کے ہاتھوں ہی مرتے ہیں۔ نہ تو یہ کاٹ سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پنجے ہوتے ہیں، بلکہ یہ اپنے شکار کو اپنے سینگوں میں پھنسا کر زخمی کر دیتے ہیں۔ شیر اور کیپ بفیلو کا تصادم انتہائی خطرناک طریقے سے ہوتا ہے۔ کیپ بفیلو اگر جھنڈ کی صورت میں ہو تو اپنے شکار کو مار کر ہی دم لیتے ہیں، لیکن اگر بفیلو غلطی سے بھی زمین پر گر جائے تو شیر ان کو بآسانی مار دیتے ہیں۔ باکس جیلی فش، یہ دنیا کی سب سے زیادہ زہریلی مخلوق ہے جو انڈو پیسیفک ریجن کے پانیوں میں پائی جاتی ہے۔ ان کے ٹینٹیکلز کی لمبائی 10 فٹ تک ہو سکتی ہے۔ ٹینٹیکلز میں زہریلے مادے ہوتے ہیں جو دل کی خرابی، فالج اور منٹوں میں موت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان کا جسم کیوب شیپڈ اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کا نام باکس جیلی فش رکھا گیا۔ یہ اپنے ٹینٹیکلز کے ذریعے اپنے شکار میں زہر ڈال کر مار دیتے ہیں اور پھر بطور خوراک استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر یہ انسانوں کو زہر آلود ڈنگ ماریں تو فوری طبی امداد ضروری ہے جس سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ ان علاقوں میں جہاں باکس جیلی فش پائی جاتی ہے وہاں کے ساحل پر جانے والوں کو مخصوص لباس پہننے کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ ممکنہ حد تک اس کے زہر سے بچا جا سکے۔ افریقن لائنز، یہ شیر اپنے گرجنے کی وجہ سے مشہور ہیں جنہیں میلوں دور تک سنا جا سکتا ہے۔ یہ اپنی دھاڑ سے علاقے میں اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ یہ گروپس میں رہتے ہیں جنہیں پرائڈز کہا جاتا ہے۔ یہ افریقہ کے کھلے جنگلات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں جن میں زیبرا، بھینس اور وائلڈ بیسٹ شامل ہیں۔ یہ شیر ناقابل حد تک مضبوط ہوتے ہیں اور اپنے طاقتور جبڑوں اور تیز پنجوں سے بڑے شکاری جانوروں کو مار سکتے ہیں۔ نر شیر کی گردن کے ارد گرد بال ہوتے ہیں۔ افریقن لائنز دن میں آرام کر کے اپنی توانائی بچاتے ہیں اور رات کے وقت اپنے شکاری کی تلاش میں سرگرم رہتے ہیں۔ ان کے بچے پیدائشی طور پر اندھے ہوتے ہیں، مکمل طور پر اپنی ماں پر منحصر کرتے ہیں۔ شیرنی کی مکمل دیکھ بھال کی وجہ سے بہت مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھتے ہیں۔